علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ۔ اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنا علما۔ آج ہم جو یہ سورۃ البقرہ کا یہ رکوع پڑھیں گے، یہ صدقے کے بارے میں ہے اور اس کے بعد کے آنے والے دو رکوع بھی صدقے کے بارے میں ہیں۔ اس میں صدقے کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ اس دانے کی طرح ہے، انبتت جو اگایا گیا، سبع سات سنابل بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں، مئۃ حبہ 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف اللہ دگنا کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ واسع وسیع، علیم علم رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت مبارک میں یہ بتایا گیا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں یقین کر کے صدقہ دیتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اللہ یہ مال قیامت کے دن اس کو دگنا کر کے لٹائے گا، گویا کہ یہ آخرت میں اس کے بینک میں سارا مال جمع ہو رہا ہے جو نیکیوں کی صورت میں اس کے سامنے آ جائے گا۔ الذین جو لوگ، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون پھر نہیں وہ پرواہ کرتے، ما انفقوا جو خرچ کیا، منا ولا اذى نہ احسان کے ساتھ اور نہ تکلیف کے ساتھ، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان مال خرچ کرتا ہے اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اور جس پر وہ مال خرچ کرتا ہے نہ اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف دیتا ہے اور نہ احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تم پر اتنا خرچ کیا، اور نہ کسی اور طریقے سے کسی قسم کی کوئی تکلیف، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، تو قیامت کے دن اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کوئی غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا نہ باطل کرو، صدقاتکم اپنے صدقوں کو، بالمنی احسان کے ساتھ، والاذی اور تکلیف کے ساتھ، کالذی جیسے اس شخص کی طرح، ینفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنے مال کو، ریا الناس لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن اور نہیں ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت پر، فمثلہ اس کی مثال، کمثل صفوان اس چٹان کی طرح ہے، علیہ ترابن کہ اس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل پس مینا برسے، فترکہ صلدا تو وہ مٹی اتر جائے، لا یقدرون نہ قادر ہو، علی شیء کسی چیز پر بھی، مما کچھ بھی، کسبوا جو اس نے کمایا، واللہ اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الکافرین کہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ اب اس آیت مبارک میں یہ بتایا گیا کہ جو انسان مال دکھاوے کے لیے دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے، یا کسی کو تکلیف دیتا ہے، یا کسی مجبوری سے کسی پر خرچ کرتا ہے اور ساتھ اسے تکلیف بھی پہنچاتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں تمہیں اتنے پیسے دیے، یا میں نے اپنے مال میں سے اتنا حصہ تمہیں دے دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا انسان وہ ہے کہ جو دے دے اور دے بھی دے لیکن اس کے پاس کچھ نہ بچے، مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں، بس اس کا مال ضائع ہی ہو جائے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم مبتغاء اپنے مال کو تلاش کرتے ہوئے، مرضات اللہ اللہ کی رضامندی، وتثبیتا من انفسہم اور اپنے جی کی خوشنودی، کمثل اس شخص کی طرح ہے، جنتن جس کا باغ ہو، بربوۃ اونچا، واصابہ اور پہنچے، وابل بارش، فآتت اکلہا ضعفین اور وہ دگنا کر دے اس مال کو، فإن لم یصبھا اگر نہ بھی پہنچے اس کو یعنی وہ مینا، وابل فتل تو شبنم سے ہی ہرا کر دے، واللہ اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم کرتے ہو بصیر۔
دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت مبارک کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کے مال کو دگنا کر دیتا ہے، یعنی دنیا میں جو اس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور اس کا وہ مال قیامت کے دن اس کو دگنا ہو کر ملے گا، لیکن اس میں اللہ کی رضامندی ہو، کسی قسم کا دکھاوا نہ ہو اور کسی کو تکلیف نہ دی گئی ہو اور احسان نہ جتلایا گیا ہو۔ اور جب کسی کو مال دو تو اس مال کا اس شخص کو مت بتاؤ کہ یہ صدقے کا مال ہے یا زکوٰۃ کا مال ہے، بلکہ اس کو تحفے کے طور پر دو، اس پر احسان مت جتلاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا آیا ودو، کیا چاہتا ہے احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان تکونا کہ ہو لہو اس کے لیے جنتن باغ، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری بہتی ہوں، من تحتہا الانہار اس کے نیچے نہریں، لہو اس کے لیے فیہا من کل الثمرات ہر طرح کے پھل ہوں، واصابہ الکبر اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ تو اس کی اولاد چھوٹی ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پس اس کو تکلیف پہنچے، فِيهِ اس میں نارٌ آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ پس وہ اس کا سب کچھ جلا دے، كَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللّٰهُ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لَكُمُ الْآيَاتِ تمہارے لیے نشانیاں، لَعَلَّكُمْ شاید کہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ اب اس آیت مبارک میں یہ مثال دے کر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک بندہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں بہت مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے نیکیاں تو بہت جمع کرنے کی کوشش کی لیکن احسان جتلا دیا، یا اس نے کسی کو تکلیف دے دی یا مجبور ہو کر مال اللہ کے راستے میں دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مال، اس مال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی انسان موت کے قریب ہو اور اس کا سارا سرمایہ جل کر راکھ ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور وہ اس فکر میں موت کے وقت ہو کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو جتنا پریشان وہ ہوگا تو اتنا ہی افسوس اس بندے کو ہوگا کہ جس نے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا لیکن جس پر خرچ کیا اس کو تکلیف دی، اس پر احسان جتلایا، تو اس کا یہ مال اس کو راکھ کی صورت میں ملے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ مزید دور کو بھی صدقے کے بارے میں ہی ہے کہ صدقہ کن کن لوگوں کو دینا جائز ہے اور کن کو نہیں دیا جاتا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا درس آج کا ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ملیں گے۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔